اچھا مرشد ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے پریپوزیشن ڈیورنگ کورٹس پروسیڈنگ. کوئی بندہ کورٹ میں کوئی فورج ڈاکومنٹ ہو, ٹھیک ہے, کوئی چیز پیش کرتا ہے جو ایمبیگوس ہو, تو کورٹ خود کاگنیزنس لے گی, نوٹس لے گی, یا کہ جا کے ایف آئی آر ہوگی؟ اچھا, بڑا دلچسپ کوشچن آپ کا جو صاحب. ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگ کسی قسم کی کوئی فالس ایویڈنس پیش کرنا, کوئی ڈاکیومنٹ پیش کرنا, کوئی فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹ پیش کرنا, آپ کا بیسیکلی پریپوزیشن آپ کے ذہن میں یہ ہے. بڑی بہترین ہے. اس والے سے اکثر لوگ ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن لے کے پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں اور وہی ڈاکیومنٹ وہی شہادت ساتھ اٹیچ کر کے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں. ایف آئی آر بیسیکلی ان ریلیشن ٹو کورٹ پروسیڈنگ اس کے اوپر سی آر پی سی کے اندر ہی لا موجود ہے, اور وہ بیسیکلی 476 ہے, سیکشن 476 ہے سی آر پی سی. اس کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. پروسیجر ان کیسز مینشن ان سیکشن 195 when any offense referred in section 195 subsection 1 clause B or clause C has been committed in or in relation to a proceedings in any civil, revenue or criminal court, the court may take cognizance of the offense and try the same in accordance with the procedure prescribed for summary trial. اب یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے ان ریلیشن ٹو کورٹ پروسیڈنگ, چاہے وہ ریونیو کورٹ ہے, چاہے وہ سول کورٹ ہے, چاہے وہ کرمنل کورٹ ہے, کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کورٹ اسٹیبلشڈ ہوئی ہے جس سے کورٹ آف لا کہا گیا ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ پیش کرنا, کوئی فالس ایویڈنس پیش کرنی, جس سے آپ اکثر اوقات ورڈ یوز کرتے ہیں پرجری. جی جی بالکل. کورٹ کی پروسیڈنگ میں کوئی بھی ایسی ایویڈنس آپ پروڈیوس کریں گے جو فالس ہوگی, جو ایویڈنس نہیں کہلائے گی, جو اٹ سیلف پلانٹڈ ہے, جو آپ کی طرف سے تیار کر کے لائی گئی ہے, جسے کسی بھی دیگر ذرائع کی تائید حاصل نہیں ہے, تو وہ فالس ڈاکیومنٹ ہے. اس والے سے 476 کے تحت جو وہی متعلقہ کورٹ ہے جس میں وہ کمٹ ہوئی ہے, وہی آفینس کمٹ ہوا ہے, اسی ایلیگیشن کے ساتھ کورٹ چارج فریم کرے گی, کر کے ٹرائل کرے گی. اسی طریقے سے بیفور گوئنگ ٹو ڈیٹیلز یہ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں, ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ کورٹ خود کاگنیزنس لے سکتی ہے, یا آپ اپلیکیشن موو کریں گے, یا کہ کورٹ خود نوٹس لیں دا کنسرن پوائنٹ. مینس کسی نے اگر کوئی فورج ڈاکومنٹ جو ہے وہ کورٹ میں پروڈیوس کی ہے, ایمبیگوس ڈاکومنٹ ہے, تو کورٹ جو ہے وہ خود کاگنیزنس لے گی, آیا کہ کونسل جو ہے وہ اپلیکیشن موو کرے گا, درخواست دے گا. بڑا دلچسپ چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس میں سے کہ آیا کہ کورٹ خود بھی اس طرف جا سکتی ہے یا آن دی ایپلیکیشن. اس میں آپ خود بھی ایپلیکیشن دے کے کورٹ کے انٹیمیشن میں لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دس واز اے ڈاکیومنٹ which produced before the court is a false. ایک وہ طریقہ کار ہے, یا کورٹ فائل کا پریوزڈ کرتے ہوئے فائل کو, ٹھیک ہے, یا کسی بھی پروسیڈنگ کو پریوزڈ کرتے ہوئے کورٹ یہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ فالس ہے, چونکہ اس میں ورڈ یوز ہوا ہے دی کورٹ میں ٹیک کاگنیزنس, خود بھی لے سکتی ہے. اس میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اینی ایپلیکیشن فائلڈ بائی دی پارٹی, کورٹ میں ٹیک کاگنیزنس. یا تو آپ اس کے انٹیمیشن میں لائیں گے, کوئی ایپلیکیشن اسپیسیفکلی جو ایلیگیشن ہے وہ پراپر طریقے سے لیولڈ کر کے آپ کورٹ کے سامنے لائیں گے, کورٹ اس کے اوپر, یا کورٹ خود کنسیڈر کرتی ہے ڈیورنگ دی پریوزل آف دی ریکارڈ یا ڈاکیومنٹس, کورٹ خود بھی لے سکتی ہے. اب اس کے ساتھ سیکشن 195 کا استعمال بھی ہوا ہے. یہ ادھر جانے سے پہلے ابھی ادھر اگر ہم 476 کی اگر لینگویج دیکھیں, لکھا ہوا ہے کہ the court may take cognizance of the offense and try the same in accordance with the procedure prescribed for summary trial. تو یہ ordinary trial چلے گا یا summary trial چلے گا, یہ بھی کائنڈلی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں. یہ اس کے اندر جب کلیئرلی لکھا ہوا ہے summary trial ہوگا یہ بیسیکلی, ٹھیک ہے. کورٹ کے پاس جو اس کے نالج میں آیا, اس نے offense کو ٹرائی کیا کر کے, ٹھیک ہے, لیکن سیکشن 10 ہے جو بیسیکلی ٹھیک ہو گیا, جو یہ کہتا ہے کہ اپنا پارٹی کو جو ہے وہ پراپر اپرچونٹی دی جائے ہیئرنگز کی, کراس ایگزامنٹ کی, وہ پراپر طریقے سے ہوگا. لیکن یہ سمری ٹرائل ہوگا, شارٹ ٹرائل ہوگا اس میں, ٹھیک ہے. چارج فریم ہوگا, ایویڈنسز ہوں گے پراپر طریقے سے, ٹھیک ہے. اور کورٹ جو ہے وہ آفٹر ٹیکنگ دی کاگنیزنس کورٹ یہ کنسیڈر کرے گی یہ offense کمٹ ہوا ہے, تو سمری ٹرائل کے تحت کورٹ کیا کر دے گی جی, سزا
دے دے گی. لیکن اس کے لیے لوگ اکثر اوقات اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ایف آئی آر کے لیے. بالکل. وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, جب عدالت میں معاملہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کورٹ اس بات پہ اکثر اوقات بری بھی کر دیتی ہے. کورٹ کہتی ہے کہ دی پراپر پروسیجر از 476 rather not in the form of ایف آئی آر. تو جب آپ ایف آئی آر میں چلے جائیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جو میری کاروائی ہے, جو میری پروسیڈنگ ہے, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, یہ آپ کاز نہیں لے سکتے. اڈاپٹیڈ, ٹھیک ہے, اور آپ لا کے اگنورنس کے اوپر آپ یہ سفیشینٹ کاز, آپ یہ سفیشینٹ کاز بنتا ہی نہیں ہے. ignorance of law is no excuse. نو excuse ہی نہیں ہے. تو اور 195 سے 191 سے 195 تک جو کورٹ کا ایک پروسیجر ہے سی آر پی سی میں کہ کن کن حالات میں کورٹ جو ہے وہ کاگنیزنس لے سکتی ہے افینس کی, وہ 191 سے 195 تک وہ پروسیجر سی آر پی سی کے اندر موجود ہے. مجسٹریٹ کا طریقہ کار, پھر اس کے بعد سیشن کا طریقہ کار کیا ہے, ٹھیک ہے, جو طریقہ کار وہاں موجود ہے, اسی طریقے سے عدالت کاگنیزنس لیتے ہوئے ٹرائل مکمل کر کے سزا جزا کا معاملہ جو بنتی ہوگی کورٹ سمجھے گی, کنسیڈر کرے گی, جو آفینس کمٹ ہوا ہے اس کے مطابق جو جرم کی سزا بنتی ہوگی وہ جو ہے اپنا ایکیوزڈ کو سنا کے کنویکٹ کر دے گی اس کے اوپر. اچھا مرشد, یہ 476 سی آر پی سی جو سیکشن ہے اس میں انہوں نے 195 سیکشن کا ذکر کی ہے, تو کرنٹلی اگر 195 بھی بتا دیں کہ 195 میں کیا ہے, کیونکہ ادھر انہوں نے منشن کیا تو اٹس مین کہ یہ ریلیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے. بیسیکلی 195 کورٹ کو پاور دیتی ہیں کسی قسم کی کرمنل پروسیڈنگ کے حوالے سے افینس کو ٹرائل کرنے کے لیے, اس افینس کے اوپر ٹرائل کرنے کے لیے 195 کے تحت اختیارات دیتی ہیں. بیسیکلی اسی لیے اس کا ذکر ادھر ہوا ہے اٹھا کے, ٹھیک ہے, 195 کورٹ کو اختیار دیتی ہے. اب باقی جو ہمارے جتنے بھی لرنر ہیں, چونکہ ویڈیو میں آپ اتنی چیز ڈیپلی آپ نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں, چونکہ اب جس کے لیے ناظرین کے لیے جو چیز بھی بتائی جا رہی ہے وہ خود بھی تھوڑا سا اسے پڑھیں اگر ان کو سمجھ آ جائے گی. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو 195 سیکشن جو ہیں اس کو اور 476 کو دونوں کو ریلیٹ کر کے پراپر ججمنٹس کوٹ کر کے تو انشاءاللہ ہم اپنی ناظرین کو بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.